الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس آج کی تقریر کا عنوان ہے انسانیت اور ہمدردی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں۔ حضرات، اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رسول آئے جن کو تمہاری تکلیف بہت دشوار اور گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند رہتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، انسانیت کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، دوسرے کے کام آنا کیا ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اور دل مچل جانا، دل کا بے قرار ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، یہ آیت کریمہ اس کی شہادت دے رہی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو خیر کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض لوگوں کے دل نرم دل ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے دل سنگ دل ہوتے ہیں، یعنی پتھر دل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں ان کو ایک پیڑ نظر آیا، اس پر ایک چڑیے نے ایک گھونسلہ لگا رکھا تھا اور اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان صحابی نے اس پیڑ کے اوپر چڑھ کے اس بچوں کو دیکھا تو بڑے خوبصورت اور جاذب کشش تھے، فوراً ان بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پیڑ سے اتر کر اور اس کو چلنے لگے۔ اتنے میں اس چڑیا جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور بچوں کے کچھ انتظام کے لیے گئی ہوئی تھی، فوراً واپس آئی اور دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گھونسلے میں نہیں ہیں۔ وہ تڑپنے لگی، بے چین ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک صاحب ہیں جو ہمارے بچوں کو پکڑ لے کے جا رہے ہیں، وہ فوراً ان کے سر پہ منڈلانے لگی، گھومنے لگی، اور اس کے بعد جب ان صاحب نے ان بچوں کو نہیں چھوڑا تو ان کے کندھے پہ آ کر وہ چڑیا بیٹھ گئی۔ ان صحابی نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ جو چڑیا گھوم رہی تھی اور آپ کے سر کا چکر لگا رہی تھی، یہ آپ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ لیکن جب یہ عاجز اور بے کس ہو گئی اور اس بات سے نا امید ہو گئی کہ اس کو بچے اس کو ملیں، تو یہ آپ کے کندھے پہ بیٹھ گئی کہ جہاں میرے بچے رہیں گے وہاں میں رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان دونوں کو اس کے گھونسلے میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ سوچئے ذرا، پھر حضور نے فرمایا ان صحابی سے ہر تر جگر کے اندر، ہر گیلے جگر کے اندر اس کے اللہ نے جو جگر بنایا ہے، تر یعنی ہر جاندار کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کرنا، فرمایا انسانیت اور یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کیا جانور؟ فرمایا ہاں جانور، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے غیر ایمان والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، شفقت، پیار، محبت، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے
کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کتنے رحم دل تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے. کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا ضعیف، کیا بیمار، کیا کمزور، کیا عورتیں، ہر ایک کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیف اور کمزوروں اور بیماروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ہر ایک کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کریں. یعنی اگر تمہاری برکت چاہتے ہو روزی کے اندر تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرو. اور اگر ہمارے ذہن میں بات آ گئی کہ ہم اپنی قوت اور جوانی کے ذریعے کماتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سوچیں اس زمانے کے اندر ہمارے کارنامے کیا ہیں. ہماری جوانی کے اندر تو ایسے کارنامے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے. یہ صرف ضعیفوں کمزوری کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں خاص طور پر ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ادا فرما رہے تھے. آپ امامت فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے مقتدی ہیں اور اس کے پیچھے مستورات کی سب بنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبی کروں، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے میں نے سوچا اس کی ماں کا دل بیچارے کا تکلیف میں ہوگا، اس وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا. یعنی میرا دل چاہتا تھا میں لمبی کروں، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کا خیال فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا. نماز جیسی عظیم چیز کو جب مختصر کیا جا سکتا ہے تو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہمدردی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اندر نرمی کا نرم دل پیدا فرما دے، ہمیں نرم دل بنا دے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سخت ہے تو تمام گھاٹے اور نقصان کے اندر وہ ہے، اور جس کے دل کے اندر رحم دلی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے تو اس کے اندر ساری خیر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کے اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. کتنی سخت وعید ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی عزت اکرام کا معاملہ کریں. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مشکل میں ہو، جو بندہ کسی مشکل میں ہو اور اگر کوئی بندہ اس کی مدد کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی حاجت براری کرتا ہے کسی کی تو حدیث کے اندر آتا ہے جب تک یہ حاجت براری کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، بات پوری ہو یا نہ ہو، اس کی حاجت ہم پوری کر سکیں نہ کر سکیں لیکن صرف کوشش کرنا، تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پوری مدد فرماتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا اگر کوئی بندہ کسی حاجت مند کے لیے چلتا ہے پھرتا ہے تو فرمایا کہ 2 سال مسجد نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اب آپ بتائیے اس معاشرے کے اندر کتنے پریشان حال ہیں، کتنے مجبور ہیں، کتنے بے سہارا ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے یتیم ہیں. اگر ہم واقعی اس میدان کے اندر قدم رکھیں اور کوشش کریں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی آپ اس میں دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر فرما دیا اس کو دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چڑیا کے واقعے کو بیان فرما دیا آپ اس کو دیکھیے کہ جانوروں کے ساتھ. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں لائے کہ فاحشہ عورت کی اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی کہ اس کو ایک بلی کے اوپر ترس آ گیا تھا، رحم آ گیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں یہ اس رمضان کے ماحول کے اندر ہم جہاں اپنی زکوٰۃ ادا کریں وہیں عطیات ادا اور لوگوں کا خیال کریں، پڑوس کے لوگوں کا خیال کریں. اسی طریقے اس وقت ہم روڈ پہ دیکھیں اور ریلوے لائن پہ دیکھیں کتنے لوگ کتنے مزدور ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں.
ایسا مسافر ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، ہم اس کو پانی بھی پلائیں گے، اور ہم اس کو جو توفیق اللہ دے سکے ہم اس کو آرام پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ